بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تین رشتے کبھی بھی مت توڑنا ورنہ سکون اور برکت تم سے دور ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، برکت کسی حساب کتاب سے نہیں آتی، اور راحت کسی ظاہری کامیابی سے نہیں ملتی۔ سکون اور برکت ان تین رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان تین رشتوں کا ذکر کرتے ہیں نہ تو دراصل ہم اپنی زندگی کی بنیاد کے تین مضبوط ستونوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری زندگی انہی تین ستونوں پر قائم رہتی ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی کمزور پڑ جائے تو زندگی کی عمارت اپنی اصل کھو دیتی ہے، اور پھر وہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن کر گرنے لگتی ہے۔ جب یہ تین رشتے سلامت رہتے ہیں تو رحمتیں اور آسانیاں خود بخود انسان کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں، لیکن جب یہ تین رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان سب کچھ حاصل کر کے بھی اندر سے خالی محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ پوشیدہ حقیقت ہے جو سکون، برکت اور کامیابی کو ایک لڑی میں جوڑ دیتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں حقیقی سکون اور برکت چاہتے ہو تو ان تین رشتوں کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ سب سے پہلا رشتہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے بارہا سنی ہو، مگر اس کی گہرائی کو دل میں اتر کر محسوس نہ کیا ہو۔ کیا واقعی رزق میں برکت، عمر میں اضافہ، دل کا اطمینان اور زندگی کی اثر راحت کسی چھپے ہوئے راز سے جڑی ہوتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بظاہر معمولی نظر آنے والے چند فیصلے انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیں؟ ذرا سوچئے، کچھ لوگ کم وسائل کے باوجود بھی مطمئن اور پرسکون کیوں رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سب کچھ پا کر بھی بے چینی، اضطراب اور تنگی کا شکار رہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق نہ صرف محنت سے ہے اور نہ محض قسمت سے، بلکہ ان رشتوں سے ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں ایسی برکت آئے کہ تھوڑا بھی کافی محسوس ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں وہ تاثیر ہو کہ ہر لمحہ قیمتی لگے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کو آپ سکون سے سو سکیں اور دن میں دل پر بوجھ نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برسیں، اولاد فرما بردار بنیں اور کامیابیاں خود آپ کا راستہ ڈھونڈیں، تو ایک بات اپنے دل میں نقش کر لیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں توڑ دینا دراصل اپنی تقدیر کے دروازے بند کرنے کا برابر ہے۔ یہ وہ تعلقات ہیں جو دکھائی نہیں دیتے مگر خاموشی سے آپ کی قسمت کے دھاگوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے ایک سچا سوال کیجئے۔ ہم دن رات رزق کی کمی کا ذکر کرتے ہیں، حالات کی سختی کا شکوہ کرتے ہیں، دل کے بے سکون ہونے پر افسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، مگر کیا ہم نے کبھی خاموشی کے کسی لمحے میں یہ سوچا کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے؟ کیا واقعی ہم اس دور کے سوالی ہیں، یا صرف ضرورت پڑنے پر اس کا نام لے کر پھر دنیا کی مصروفیت میں گم ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ سکون، برکت اور راحت کا دروازہ اسی ایک رشتے سے کھلتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں رہتی بلکہ ایک ملاقات بن جاتی ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں رہتا بلکہ دل کی روشنی بن جاتا ہے۔ ذکر اذکار صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ روح کی غذا بن جاتے ہیں۔ پھر عجیب کیفیت ہوتی ہے، مشکلات ویسی ہی رہتی ہیں مگر دل میں گھبراہٹ نہیں رہتی، وسائل کم ہوتے ہیں مگر کمی محسوس نہیں ہوتی، وقت وہی ہوتا ہے مگر اس میں برکت اتر آتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ اصل سکون حالات کے بدلنے سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے سے آتا ہے۔ لیکن جب یہی تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جب نماز بوجھ بن جاتی ہے، جب قرآن کو صرف الماری کی زینت بنا دیا جاتا ہے، جب ذکر کی جگہ فضول باتیں لے لیتی ہیں، اور جب انسان اللہ کی مخلوق سے بے رخی اختیار کر لیتا ہے،
تو پھر دل آہستہ آہستہ ویران ہونے لگتا ہے۔ انسان بظاہر سب کچھ پا لیتا ہے، مگر اندر ایک خالی پن رہتا ہے جو کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں انسان کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ حقیقت میں وہ سکون اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے تعلق صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ ایک زندہ رشتہ ہے، ایک ایسا تعلق جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو وہی آپ کا ساتھی ہوتا ہے، جب آپ ٹوٹتے ہیں تو وہی آپ کو سنبھالتا ہے، جب آپ مانگتے ہیں تو وہی دیتا ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ اس سے جڑ جائیں، سچے دل سے، پوری عاجزی کے ساتھ، کیونکہ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو زندگی کے اندھیرے خود بخود روشنی میں بدلنے لگتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو روشنیاں بھی اندھیرا محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہی وہ پہلا رشتہ ہے جسے سنبھال لیا جائے تو باقی سب خود سنبھل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے گہرائی سے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں ہر آسائش موجود ہونے کے باوجود دلوں پر ایک عجیب سا بوجھ رہتا ہے، جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو، جبکہ کچھ لوگ محدود وسائل کے باوجود بھی ایسی طمانینت کے ساتھ جیتے ہیں کہ ان کے چہروں پر اطمینان جھلکتا ہے۔ یہ فرق صرف حالات کا نہیں ہوتا، یہ فرق ان رشتوں کا ہوتا ہے جنہیں ہم یا تو سنبھال لیتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان رشتوں میں سب سے حساس، سب سے نازک اور سب سے طاقتور رشتہ ماں باپ کا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو صرف دنیاوی نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں تک اثر ڈالتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے دعائیں بھی ملتی ہیں اور محرومیاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ سوچئے، جب ماں کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، یا باپ کی خاموش ناراضی دل میں جگہ بنا لیتی ہے، تو اس کا اثر صرف ایک لمحے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر سایہ ڈال دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ خسارہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے رزق، سکون اور کامیابی کو کھوکھلا کرنے لگتا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ایک رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے کچھ ہے جو آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ اکثر یہ وہی ٹوٹا ہوا رشتہ ہوتا ہے جسے ہم نے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف جب یہی رشتہ محبت، احترام اور خدمت سے جڑ جاتا ہے تو پھر ایک عجیب انقلاب آتا ہے۔ ماں کی دعا جب دل سے نکلتی ہے تو قسمت کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ باپ کی رضا جب شامل حال ہو جاتی ہے تو راستے خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ پھر رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ تھوڑا بھی کافی لگتا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا پرسکون ہو جاتا ہے جیسے کسی نے رحمت کی چادر بچھا دی ہو، اور دل کے اندر ایک خاموش سی خوشی بس جاتی ہے جیسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کا رشتہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک امانت ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اگر اس رشتے میں دراڑ آ جائے تو زندگی کی روانی رکنے لگتی ہے، اور اگر یہ رشتہ سلامت رہے تو برکتیں ایسے بہتی ہیں جیسے پہاڑوں سے اترتا ہوا پانی، بغیر کسی رکاوٹ کے خود بخود اپنی راہ بناتا ہوا۔ یہی وہ دوسرا راستہ ہے جسے سنبھال لیا جائے تو سکون اور کامیابی خود آپ کے قدم چومنے لگتی ہیں۔ محترم ناظرین، انسان زندگی میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے وجود کی جڑوں میں بسے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں خونی رشتے ہیں، یعنی بہن بھائی اور قریبی عزیز۔ یہ وہ تعلقات ہیں جو بچپن کی معصوم یادوں، مشترکہ خوشیوں اور دکھوں اور بے غرض اپنائیت سے پروئے جاتے ہیں، مگر جب انہی رشتوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، جب انا، غلط فہمیاں یا دنیاوی مفادات ان کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں، تو یہ صرف ایک رشتہ نہیں بکھرتا بلکہ زندگی کے کئی دروازے خاموشی سے بند ہونے لگتے ہیں۔ قطع رحمی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کے اثرات صرف دل تک محدود نہیں رہتے بلکہ رزق، عمر اور سکون تینوں کو متاثر کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتا ہے، ان سے سرد مہری اختیار کرتا ہے
یا دل میں کینہ جگہ دے دیتا ہے تو بظاہر وہ خود کو حق پر سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی زندگی کی برکت کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ کمائی ہوتی ہے مگر اس میں تاثیر نہیں رہتی، گھر میں چھوٹی باتیں بھی بڑی پریشانی بن جاتی ہیں اور دل کا سکون آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ انسان کو محسوس تو ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں، مگر وہ اصل وجہ تک نہیں پہنچ پاتا، حالانکہ اس کی جڑ اکثر انہی ٹوٹے ہوئے رشتوں میں ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان انہی رشتوں کو جوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، معاف کرنا سیکھتا ہے اور تعلقات میں نرمی اور خلوص پیدا کرتا ہے تو نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ رزق میں برکت آتی ہے، وقت با مقصد لگنے لگتا ہے اور دل میں ایک گہرا سکون اترتا ہے، گھر کا ماحول محبت سے بھر جاتا ہے، معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں ایک خاموش خوشحالی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ تیسرا رشتہ ہے جسے سنبھال لیا جائے تو زندگی خود سنورنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تین رشتے کبھی مت توڑنا، کیونکہ جب یہ رشتے سلامت رہتے ہیں تو زندگی میں سکون بھی آتا ہے، برکت بھی اترتی ہے اور خوشحالی بھی اپنا راستہ خود تلاش کر لیتی ہے۔ دراصل جب ہم ان تین رشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کسی عام تعلق کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی زندگی کے ان بنیادی ستونوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جن پر ہماری پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ ستون ہیں جو نظر تو نہیں آتے، مگر ان کی مضبوطی ہی آپ کے دل کے سکون، آپ کے رزق کی وسعت اور آپ کی زندگی کی آسانیوں کا سبب بنتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ستون ہل جائے، ایک بھی کمزور پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ زندگی کی عمارت اپنی اثر کھونے لگتی ہے اور پھر وہ شاندار عمارت آہستہ آہستہ ملبے کا ڈھیر میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ذرا رک کر سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، بہتر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر اس کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ کیوں کچھ لوگ تھوڑے وسائل کے باوجود بھی سکون کی نیند سوتے ہیں اور کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب نہ صرف محنت میں چھپا ہے، نہ صرف تقدیر میں، بلکہ اس کا اصل تعلق ان رشتوں سے ہے جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وہ تین رشتے ہیں جو در حقیقت آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور خوشحالی کے دروازے کھولتے ہیں۔ جب یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ تھوڑا بھی کافی محسوس ہوتا ہے، آپ کی عمر میں ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ وقت ضائع ہونے کے بجائے قیمتی لگنے لگتا ہے، آپ کے گھر میں ایسی رحمتیں اترتی ہیں کہ ہر چیز میں آسانی محسوس ہونے لگتی ہے اور آپ کی اولاد میں ایسی خیر آتی ہے کہ وہ آپ کے لیے سکون کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ رشتے کمزور پڑتے ہیں، جیسے ہی ان میں دراڑ آتی ہے، زندگی کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ پھر انسان جتنا بھی حاصل کر لے، اس کے دل کا خلا نہیں بھرتا۔ وہ سکون تلاش کرتا ہے مگر نہیں ملتا، وہ برکت چاہتا ہے مگر محسوس نہیں ہوتی، وہ راحت ڈھونڈتا ہے مگر ہاتھ نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ تین رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان بظاہر سب کچھ پا کر بھی اندر سے خالی رہ جاتا ہے۔ یہی وہ پوشیدہ راز ہے جو سکون، برکت اور کامیابی کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیتا ہے۔ اگر یہ دھاگا مضبوط ہو تو زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑے بھی جڑ جاتے ہیں، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ باقی نہیں رہتا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا ہم واقعی ان رشتوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں وہ اہمیت دے رہے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں، یا ہم دنیا کی دوڑ میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ہم نے ان بنیادوں کو ہی نظر انداز کر دیا ہے جن پر ہماری پوری زندگی قائم ہے؟ اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو، تو پھر ان تین رشتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے، یہی وہ اصل ہے، یہی وہ راز ہے جو ایک عام زندگی کو خوشحال، پرسکون اور بابرکت بنا دیتا ہے۔
محترم ناظرین، اب ذرا اس حقیقت کو اور گہرائی کے ساتھ محسوس کیجئے کہ یہ 3 رشتے صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ زندہ حقیقتیں ہیں جو آپ کی تقدیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ جب یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو زندگی میں ایک عجیب سی روانی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہر بند راستہ خود بخود کھلنے لگتا ہے، جیسے ہر مشکل میں آسانی کا راستہ نکل آتا ہے۔ آپ غور کریں، جب بندہ اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور اپنے خونی رشتوں کو محبت اور درگزر سے جوڑے رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت ایسے اترتی ہے جیسے بارش کے بعد زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ رزق میں اضافہ صرف مقدار کا نہیں ہوتا بلکہ تاثیر کا ہوتا ہے۔ تھوڑا بھی بہت محسوس ہونے لگتا ہے، وقت میں ایسی برکت آتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے اور دل میں ایسا سکون اترتا ہے جو کسی دنیاوی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان حقیقت میں جینا شروع کرتا ہے، اس کی راتیں سکون سے گزرتی ہیں، اس کے دل اطمینان کے ساتھ گزرتے ہیں اور اس کے دل میں ایک خاموش سی خوشی بسی رہتی ہے۔ اس کی اولاد میں نرمی، اطاعت اور خیر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کے معاملات میں ایسی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ یہ سب کسی جادو کا نتیجہ نہیں بلکہ انہی مضبوط رشتوں کی برکت ہوتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو تعلقات کو سنبھالنا جانتے ہیں، جو رشتوں کو جوڑنے کی قیمت سمجھتے ہیں، جو انا کو چھوڑ کر محبت اور عاجزی کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ 3 رشتے کمزور پڑتے ہیں، جیسے ہی انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے، ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے اور اپنے خونی رشتوں سے کٹ جاتا ہے، تو زندگی کی خوبصورتی آہستہ آہستہ مان پڑنے لگتی ہے۔ پھر رزق میں بظاہر اضافہ بھی ہو تو دل مطمئن نہیں ہوتا، وقت زیادہ ہوتا ہے مگر بے برکت لگتا ہے، گھر بڑا ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا اور دل ہر وقت ایک انجانی بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس نے اپنی زندگی کے ان ستونوں کو خود کمزور کر دیا ہے جن پر اس کی خوشی اور کامیابی کھڑی تھی۔ یاد رکھیں، سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، برکت کسی حساب کتاب سے نہیں آتی اور راحت کسی ظاہری کامیابی سے نہیں ملتی۔ یہ سب ان رشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں جنہیں اللہ نے ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ اگر ہم ان رشتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، انہیں محبت، خلوص اور احترام کے ساتھ نبھائیں تو ہماری زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے، اور اگر ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا، انہیں توڑ دیا، تو پھر چاہے ہم دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر لیں، دل کا سکون ہم سے دور ہی رہے گا۔ یہی وہ سچ ہے، یہی وہ پیغام ہے کہ اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم برکت چاہتے ہو، اگر تم حقیقی خوشحالی چاہتے ہو تو ان 3 رشتوں کو کبھی مت توڑنا، کیونکہ یہی وہ دھاگا ہے جو تمہاری زندگی کو سنوارتا بھی ہے اور بکھیرتا بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 رشتوں کو سمجھنے، سنبھالنے اور مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ساتھ سچا اور مضبوط تعلق پیدا فرما، ہمیں والدین کی خدمت اور ان کی رضا کا حقیقی شعور عطا فرما اور ہمارے خونی رشتوں میں محبت، درگزر اور خلوص پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں سے بے سکونی کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کو رحمت اور سکون کا گہوارہ بنا دے اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیری ذکر، تیری رضا اور تیری محبت سے بھرپور ہو۔ آمین یا رب العالمین۔